ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ ان کی سرپرستی اور ان کی دعائیں مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی نسبت پر فخر کرتے ہوئے بریلی کے امام نے بھی کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تو، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آج دنیا اگرچہ اسکالر نام سے، ٹیچر نام سے، پروفیسر نام سے، جس نام سے بھی یاد کرتی ہو، لیکن اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نسبتوں والی جماعت میں رکھا ہے اور ہمیشہ اسی جماعت میں ہماری استقامت عطا کرے۔ میرے عزیزوں، آج یہاں پر 18 سفر جیسے کہ مجھے بتایا گیا، ہر مہینے کی 18ویں شب کو حضور سیدی کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے یہ محفل کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ ممبئی کی اس عظیم خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ خانقاہ کا تصور آتا ہے خاص طور پر ممبئی میں تو وہ 10 بائی 10 کے کمرے کا ہی ہوتا ہے۔ خانقاہ کا مطلب کیونکہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی پیر صاحب بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں چل کر محسوس ہوا یہ خانقاہ نہیں، یہ بادشاہ کا تخت ہے۔ اس لیے کہ سیدی کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا نہیں کہ آج اچانک میں آیا ہوں اور آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ میری زمانے طالب علمی کا آپ کو میں واقعہ بتا دوں، حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ موجود ہیں۔ عمر مشکل سے 11 سال کی ہوگی۔ اس وقت یہ مجھے لے کر کے چلے تھے کہ چوچا شریف، اور پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی تھی کہ چوچا شریف، اور اس وقت قیام ہمارا کہیں اور نہیں، حضرت کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہی تھا۔ پہلی مرتبہ کہ چوچا کے کسی بڑے بزرگ کو میں نے سامنے دیکھا تھا 11 سال کی عمر میں، کیونکہ قبلہ حضرت سید احمد اشرف میاں شہزادہ حضور کمیل اشرف صاحب مفتی صاحب کے ساتھیوں میں ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھنے کے زمانے سے، تو یہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ہماری مہمان نوازی بھی بڑی شاندار ہوئی تھی۔ مجھے وہ کھانے بھی یاد ہیں، وہ دسترخوان بھی یاد ہے، حضرت کا کرسی پر بیٹھے رہنا اور ہمارے لیے دعائیں کرنا۔ میرے عزیزوں، لوگوں کو اگر یہ معلوم نہ ہو تو اس کے لیے میں نے وضاحتاً کہہ دیا کہ ہم تو حضرت کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ اسی وقت اپنی آنکھوں میں سمائے تھے جب ہم ابھی عنفوان شباب میں بھی نہیں آئے تھے۔ ہماری طالب علمی کی شروعات تھی، اور انہی بزرگوں کی نظر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میرے عزیز و طالب علمی کا دور بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن 2000 کلومیٹر دور جا کر میں اپنے گھر سے پڑھ رہا تھا۔ بے چینیاں بے قراریاں رہتی ہیں، لیکن ان بزرگوں کے سایوں نے اور ان کی شفقتوں نے یا ان کی دعاؤں نے ہمیں تھام رکھا ہے۔ ماررہ مطہرہ کے سادات بھی اور کچھوچا مقدسہ کے سادات بھی۔ حضرت سید کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مفتی صاحب نے مجھے پیش کیا، کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور حفظ کر رہا ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں۔ تو نام سنتے ہی وہ مست ہو گئے اور اس کے بعد اپنے زمانے اشرفیہ کی باتیں سنانے لگے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پنجہ ہمارے اوپر مار کر کے کہا تھا کہ حفظ کرنے کے دوران جب 15-20 پارے ہو جائیں تو ڈگمگاتا ہے آدمی، انشاءاللہ تم نہیں ڈگمگاؤ۔ یہی وہ باتیں ہیں میرے عزیزوں، مجھے یاد ہے، اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کے شروعات میں ہی یہ کہہ دیا
हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम जहरा के बच्चों का। ये सादात की निस्बत अल्लाह सदा सलामत रखे। मेरे अजीजों, अब थोड़ी सी बातें, क्योंकि यहाँ पर तकरीर हो चुकी है, मैं आपके सामने मुख्तसरन कुछ अर्ज करना चाहूँगा। ये मुंबई जैसी सरजमीन पर लोगों को इकट्ठा करना, जमा करना, ये किस बुनियाद पर हो सकता है? यहाँ पर हर कोई तबाह आजमाई करता है, यहाँ हर कोई अपने गौहर दिलशावर करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह करीम जिसके चेहरे में वो वजाहत रखे, जो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चल करके आ रही हो, तो उसे खींचने खांचने की जरूरत नहीं होती। दुनिया परवानों की तरह खुद जमा हो जाती है। और आप किबला का एक खासा था, किसी से भी जाकर के पूछ लो, किसी से भी जाकर के पूछ लो कि ये मुंबई के अगर कोई पीर हैं तो वो कुमैल अशरफ साहब। ये हकीकत बात है। बड़े बड़े मेहमानों को, बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े लोगों को उनके दरबार में झुके हुए देखा है, लेकिन हमने उनको किसी और जगह झुकते हुए नहीं देखा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों की निस्बत की ये उनके असरात हैं मेरे अजीजों, कि अल्लाह करीम उन्हें जहां रखता है पूरी दुनिया को समेट कर उनकी तरफ खींच देता है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल खैर वल हवाइज इंद अहसनिल वजूह, तुम अपनी हाजतें और भलाइयां किसके पास तलब करो? अच्छे चेहरे वालों के पास तलब करो। और एक रिवायत में हस्सानुल वजूह है। हसनुल वजूह, अच्छे चेहरे वालों का मतलब क्या है? अच्छे चेहरे वालों का मतलब सिर्फ गोरा होना नहीं है। गोरा होना ही अगर खूबसूरती हो तो अंग्रेज और दूसरे लोग, बहुत सारे गोरे लोग हैं, उनके अंदर वो खूबसूरती नहीं है। असल खूबसूरती वो है जो कशिश है, लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच ले और उनको देखने के बाद अल्लाह की याद आने लगे, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए। वो अहसनुल वजूह लोग हैं। हज़रत सैयद कुमैल अशरफ मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने जो निस्बतें अता की थी वो कई तरह की थी। एक सबसे बड़ी निस्बत जो मेहनत से नहीं हासिल होती, बरसों पढ़ने से भी नहीं हासिल होती, वो आले रसूल की निस्बत। हम 40 साल भी पढ़ लें, आलिम बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, लेकिन सैयद होना तो ये मेहनत से नहीं हो सकता, ये अल्लाह की अता। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की नस्ल में उन्हें पैदा किया। दूसरी चीज ये है कि नस्ल में होने के बाद अल्लाह करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाबत का ताज भी अता करके आलिम बना दे, ये दूसरी बड़ी निस्बत है। तो इन निस्बतों के हामिल जब होते हैं तो फिर वो लोगों की कशिश का जरिया बनते हैं, लोग खींचे हुए उनकी तरफ चले आते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बात तो ये है, हकीकत हम जिनकी भी तारीफ करते हैं, असल तारीफ किसकी होती है? मैं अपने उन्वान पर आता हूँ, मैं अपने मौजू पर आता हूँ। दुनिया में जितने पीर हैं, जितने औलिया हैं, इन सब की हैसियत क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मौलाना मसनवी में फरमाते हैं, दीवार शीशे की थी, दीवार शीशे की थी या पत्थर, चमकीले पत्थर की थी। दिन में सूरज निकला और सूरज की रोशनी दीवार के पत्थर पर पड़ी और ये पत्थर चमकने लगा और आसपास सब उजाला होने लगा। तो आम आदमी हो सकता है ये समझ ले कि दीवार की चमक यहाँ सब रोशन कर रही है। मौलाना फरमाते हैं दीवार की अपनी रोशनी नहीं, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी है जो पत्थर पर पड़ जाती है और वो चमकने लगता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बिला तशबीह बिला तमसील, ये तो पत्थरों की दीवारें हैं जो सूरज की रोशनी से चमकती हैं, लेकिन उम्मत के जितने औलिया कामिलीन चमकते हैं वो नूरे मुस्तफा से चमकते हैं। असली रोशनी तो वहीं से पड़ रही है और वो आफ़ताब रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी इनके कुलूब पर आती है। और होता ये है, मैं आपको बताऊं, कभी कभार हम बचपन में छोटा सा शीशे का टुकड़ा लेते और खेलते, सूरज की रोशनी उस शीशे के टुकड़े पर पड़ती, हम रोशनी को इधर उधर करते रहते थे।
اور روشنی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، حالانکہ سورج ایک ہی جگہ ہے، ہم شیشے کے ٹکڑے کو جدھر جدھر گھما رہے ہیں روشنی ادھر ادھر جا رہی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے بیائی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روشنی پاتے ہیں اولیاء کاملین، لیکن ایک بات ضرور سمجھ لو، ان کا چہرہ جس طرف ہوگا اسی طرف روشنی ہو۔ اگر چہرہ پھیر لیں تو وہاں سے روشنی ہٹ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو ان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ ان کے اچھے چہروں سے تم خیر حاصل کرو، اپنی حاجتیں حاصل کرو، لیکن ضروری ہے کہ قریب ہونا ہی نہیں بلکہ ان کا چہرہ تمہاری طرف ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے جس سے پیر روٹھ جائے اس کے دل میں پھر کتے بسنے لگتے ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ والے جس کی طرف سے چہرہ پھیر لیں اس کا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چمک رہا ہوا دل، اس کو کبھی آپ توڑنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی اس سے دور جانے کی کوشش بھی نہ کرو، ورنہ اندھیروں میں بھٹکتے رہ جاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے آج بھٹکتے ہوئے لوگوں کو سوشل میڈیا پر، بہت سارے گمراہوں کی جماعتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں علم بہت سارا ان کے پاس نظر آتا ہے، روشنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اولیاء کاملین سے منہ موڑے ہوئے لوگ ہیں، بابا بابا کہہ کر کے لوگوں اولیاء کا مذاق اڑانے والے وہ لوگ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ سارا علم ہمارے پاس ہے، ان سے زیادہ تو علم تو گوگل کے پاس ہے۔ ہاں، یہ سارے گوگل سے پڑے ہوئے لوگ ہیں، اور گوگل سے پڑے ہوئے لوگوں کی حالت وہی ہوتی ہے جو گوگل میپ بھٹکاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ممبئی میں بہت اپڈیٹ ہو، لیکن یو پی وغیرہ میں تو ہم نے بہت دیکھا ہے بھٹکاتا ہے، کھیت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم دلی ایئرپورٹ پر اترے تھے، بریلی شریف جا رہے تھے، رات کے 2 بج رہے تھے، کار والا ڈرائیور لے کر کے چلا، ہم 6-7 لوگ تھے، ممبئی کے حضرات بھی تھے۔ اچانک ہائی وے سے اس نے اتار دیا میپ دیکھتے ہوئے۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا راستہ تو نہیں جاتا بریلی کا، لکھنؤ والا روڈ ہے۔ کہا نہیں، یہ شارٹ کٹ دکھا رہا ہے، جلدی لے جائے گا۔ وہ لے کر کے چلتا رہا، رات کے 2:30-3 بجے ایک جگہ جا کر راستہ بند ہو گیا، ڈیڈ اینڈ آ گیا، اور وہاں ایک پولیس والا ٹارچ مار رہا ہے ہمارے اوپر، اور قریب آ گیا پولیس والا، کہا شیشہ اتارو، ہم نے کہا اتار دیا۔ کہا ادھر کیوں آئے ہو؟ ہم لوگوں نے کہا ہم تو بریلی جا رہے تھے۔ کہا یہ بریلی نہیں، یہ سب جیل ہے، تم یہاں کہاں آ گئے؟ یہ واقعہ ہمیشہ ہمیں یاد ہے، گوگل کے شاگرد اکثر سب جیل جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، وہ اسی جیل کی طرف لے جائیں گے۔ اسی لیے علم وہ نہیں ہے جو صرف اوراق پر لکھا ہوا ہے، علم جو ہے سینہ بسینہ چلا ہوا ہے۔ آج عجیب سی بات نہیں ہے کہ یہ انجینئر سے، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے لوگ متاثر ہو گئے، انسپائر ہو گئے، اور کہتے وہ بڑے لوگ ہیں، عالم ہیں، علماء کو وہ نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے۔ ہم نے پوچھا ان کے پاس اتنا علم کیسے؟ کہا انہوں نے کتابوں سے پڑھ لیا ہے۔ ہم نے کہا مارکیٹ میں MBBS کی کتابیں ملتی ہیں، تم بھی پڑھ کے کیوں نہیں سرجری کرتے؟ مارکیٹ میں تو سب کتابیں ملتی ہیں، بعض آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہو، کسی استاد کے پاس پڑھتے کیوں ہو؟ انگلش بھی آتی ہے، ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہو، کتابیں پڑھ کے خود ہی انجینئر ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ وہاں سب کہتے ہیں نہیں، کسی جگہ کلاس لینا ضروری ہے۔ پھر علم دین میں کیوں شارٹ کٹ مارتے ہو؟ علم دین میں آسان راستہ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ اصل دین کا علم وہ غلامان مصطفیٰ سے ملا ہوا۔ اسی لیے شروع میں نے کہا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شعر فرمایا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو یہ چراغ لے کے چلے۔ عزیزان گرامی، ایک بات اور بھی میں بتا دوں، ہمیں جاہل کہا جاتا ہے، یہ سنیوں کی جماعت، بریلویوں کی جماعت جاہل ہے، کھچڑے، نیاز، فاتحہ اسی میں سب لگی رہتی ہے، یہ تانے بھی بہت دیتے ہیں،
یہ سب کہتے ہیں، اس کے باوجود مجھے حیرت ہوئی ہے جو ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے ہی نہیں، وہی اسکالر جس کے آج بہت سارے نوجوان انسپائر ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کیسا کمال ہونا چاہیے، تو جھٹ سے کہا کہ اس زمانے میں ویسی محبت جو صحابہ کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں دیکھنا ہے تو صرف بریلویوں میں ملتی ہے۔ الفضل لما شہید به الاعداء، فضیلت اس ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ آج الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ یہ اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شمار ہوتے ہیں، حضور کے محبین میں ہم شمار ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نائبین کا، اس لیے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین کے اس زینے کو چھوڑ کر کوئی حضور پاک کی ڈائریکٹ حدیثوں کی بات کرتا ہے تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں کہ علم تو آ جائے گا لیکن وہ نور والی سیڑھی سے تم نہیں کراس کر سکو گے، وہ نور والا علم تمہارے درمیان نہیں آ پائے گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، یہ ڈیجیٹل لائف میں آج کنورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنی ترقیات آ جائیں جو آج ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہے، چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے دین کی بنیادیں مشینوں پر نہیں ہیں، ہمارے دین کی بنیاد اصل جو جڑ ہے وہ قرآن و حدیث و بات اور اولیاء کاملین سے چلا ہوا تواتر کا نام دین ہے، اس تواتر کا نام دین اسلام ہے۔ آج ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، ان اولیاء اکرام کا ہونا ہمارے درمیان کتنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف پیرا مریدی کے لیے ایسی تقریریں کرتے ہیں، ہلکے بنانے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت بھی میں آپ کو کروں، ہلکے بنانے پیرا مریدی کرانے کی وہ لوگ کرتے ہوں گے جو دنیا دار ہوں، بلکہ ہم ان عاشقان رسول کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر حضرت سیدی کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کے پاس کس چیز کی کمی تھی، کیا چیز کم تھی، پوری دنیا سمٹ کر کے قدموں میں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے آخری حالات کو میں نے پڑھا، جب بدن اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اس وقت بھی وہ نماز قضا نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی وہ شریعت مصطفیٰ کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے، پاس و لحاظ اور پابندیاں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ان اولیاء کی طرف ہم آپ کو کیوں کھینچنا چاہتے ہیں؟ ہمارا کون سا حلقہ بننا ہے، کون سا چین بزنس ہے؟ بس میرے عزیزو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ دین وہ ملے آپ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اولیاء کے ذریعے ہم تک آیا۔ کل کو چل کر آپ کا بچہ کیا کہے گا؟ نئی نئی باتیں لے کر کے آئے گا، اور پھر اس کے دماغ میں تو یہ لگ رہا ہے کہ سارا دین اسلام ڈاکٹروں سے آیا ہے، پروفیسر سے آیا ہے، انجینئر سے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو آج کل کے موسم میں نکلے ہوئے کیڑے ہیں، ورنہ زمانے قدیم سے اس دین کی بنیادیں سنبھالنے والے وہ اولیاء کاملین علماء صالحین ہی رہے، جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچایا۔ آج ایک بات جو بہت زیادہ طاقت سے پھیلائی جائے گی، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ چند سالوں پہلے ایک تحقیق چھپی تھی ایک رسالے میں، اس میں کہا گیا تھا کہ یہاں کی ایک کٹرواد جماعت ہے، یہ اسپین گئی تھی، وہاں حالات معلوم کرنے کے لیے مسلمانوں کو 700 سال کے بعد کیسے تم لوگوں نے بے دخل کر دیا۔ اسپین میں 700 سال تک حکومت تھی، کیسے مسلمانوں کو یہاں سے دور کر دیا گیا، ان کی حکومتیں ختم ہوئی، یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے اس ملک سے ایک جماعت گئی تھی کٹرواد لوگوں کی۔ وہاں پر بڑے بڑے دانشوروں سے ملاقات کی، لائبریریاں چھان ماری، وہاں سے ان کو جو میسج ملا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی 700 سالہ روایت کو ختم کرنا آسان نہیں تھا، بہت سالوں تک کام ہوا اس پر، ایسا نہیں کہ اچانک ہوا ہے، سالوں تک کام ہوا۔ ان کو ماڈرنائز کیا گیا، اخلاق میں بہت ساری چیزیں لائی گئی، لیکن سب سے زیادہ اثردار کام کیا تھا؟ اسپین کے لوگوں نے یہاں کے آئے ہوئے ان کیڑوں کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اثردار کام یہ ہوا تھا کہ ہم نے اسپین میں اخیر زمانے میں وہاں کے مسلمانوں کو ان کے علماء سے دور کر رکھا تھا۔
ایسی بدزنی ڈالی تھی لوگوں کے دلوں میں کہ ہر مسلمان اپنے عالم کی توہین کرتا اور مذاق اڑاتا تھا. یہ دیسی لوگ ہیں, یہ مولوی لوگ ہیں, ان کو کیا آتا ہے. یہ اسپین میں ہوا باضابطہ, اور جب علماء کے اوپر سے یقین ہٹ گیا تو دین پر سے یقین ہٹ گیا. اب کوئی بھی عالم قرآن کی بات کرے, حدیث کی بات کرے, یہ نوجوان اس کا مذاق اڑاتے تھے. عشق مصطفیٰ کی بات کرے تو وہ مذاق اڑانے لگ جاتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ کہا, آخر میں سب سے زیادہ اثردار کام یہی تھا کہ جب ہم ان کے اوپر حاوی ہو گئے تب بھی ان کے مولوی چلا رہے تھے ان کو, مسلمانوں کو, لیکن مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے مولویوں کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ اس جماعت کو ایک الگ مخلوق سمجھ بیٹھے تھے. آج وہ حالات واپس پھر لائے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہاں پر بھی یہ سارے حالات لائے جائیں گے. کالج کیا 4 سال پڑھ لیا اور 2-4 حدیثیں اگر اس کو پتہ چل گئی اور ضعیف موضوع حدیث کیا ہے, تھوڑی بہت شذ بھی آ گئی تو یہ سیدھے سمجھتا ہے میں ہی بڑا محدث ہوں. اس کو لگتا ہے حافظ الحدیث ہے, اور پھر علماء پر طعن و تشنیع کرتا ہے. اور پھر یہ اعتراضات پر اعتراضات, یہ مولوی لوگ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں, یہ مولوی لوگ ایسی حدیثیں کہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس لیے میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں, ایک نوجوان ہمارے پاس آیا, یہی سیم بات میں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ علماء پر طعن و تشنیع نہ کریں, امت کے جو بڑے اولیاء کاملین جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے ان پر انگلی نہ اٹھائیں. اور آپ جس طرح کی تحقیق کی بات کر رہے ہیں, یہ حدیث, یہ حدیث, وہ حدیث, میں نے کہا اتنا کہاں سے سیکھ لیے؟ کہا انجینئر مرزا سے سیکھ کیا ہے, اسی سے سیکھ کیا ہے. تو اس نے کہا کیا آپ منع کرتے ہیں ہم کو کہ ہم کچھ سیکھیں ہی نہیں اسلام اور کچھ بات ہی نہ کریں؟ میں نے کہا میرے پیارے, ہم نے منع کب کیا؟ شوق سے دین کی باتیں کرو, لیکن 7-8 سال پہلے عالم تو بن جاؤ, اصولی عالم بنو اور پھر شوق سے بحث کرو. ایک رات میں انجینئر سے پڑھ لیا, دوسرے رات تو تم مناظر بن گئے, اور وہ بھی کٹے پر بیٹھ کر کے, گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر کے, اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر مناظرے پہ مناظرے. یہی چیز کسی کو میں مثال کے طور پر کہا, اگر میں کہوں کسی کسان کو ایک دن میں آپریشن تھیٹر میں کھڑا کر دوں, ایک دن وہ ڈاکٹر کو دیکھ لے اور دوسرے دن سے وہ خود ہی چیر پھاڑ شروع کر دے, چلے گئے. ایک دن ڈاکٹر کو دیکھا اور دوسرے دن خود ہی وہ آپریشن کرنے لگا. کسان جب آپریشن کرے گا تو پھر پھاوڑے اور کھدالی سے ہی کرے گا. تمہیں پتا ہے اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے, اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے, اس کو تو کھیتی باڑی کرنی چاہیے تھی. اب وہ سرجری کرنے پر آئے گا تو چیر پھاڑ بہت بری طرح کرے گا, ہلاک کر کے رکھے گا. اسی طرح دین کے معاملات عام نوجوان جب ڈسکس کرتے ہیں تو اپنا ایمان بھی کھو دیتے ہیں, اپنا دین بھی برباد کر لیتے ہیں. ہاں, جب تک اصول کے علم معلوم نہ ہو اس وقت تک تم علماء پر, اولیاء کاملین پر طعن و تشنیع نہیں کرنا, ہرگز ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھانا. ہاں, اگر شوق ہے تو پورا اصولی علم حاصل کرو. علم دین کے اتنے ذخیرے ہیں, سمندر ہے. آپ صرف ایک حدیث کی فیلڈ کو اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں 60 سال کی عمر بھی کم ہوگی, صرف علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. صرف علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے علم حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں آپ جمع کرنا چاہیں تو یہ خانقاہ بھی ناکافی ہوگی, صرف علم حدیث پر. ایک عالم دین ہے ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی, ایک عالم. حیرت ہوتی ہے, ان کی عمر صرف 35 یا 36 سال کی عمر میں انتقال کر گئے, لیکن ایک کتاب علم حدیث پر لکھا 450 جلدیں ہیں, دنیا کی بڑی کتابوں میں سے ایک عالم دین نے, اور ایک ٹاپک پر لکھا ہے 450 جلدیں انہوں نے بھر دی ہیں. اس طرح سے تو میں ایک مثال تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. امت کے یہ اکابر نے جو ہمیں دیا ہے وہ بہت بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے. آج وہ احسان فراموش لوگ ہیں جنہوں نے دین تو پا لیا لیکن دین دینے والوں پر ہی انگلیاں اٹھانے لگ گئے, ان پر ہی طعن و تشنیع کرنے لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخ جماعتوں میں سے ہمارا شمار کبھی نہ فرمائے, بلکہ دعا تو یہ ہے قیامت تک ہماری نسلوں میں مولا تعالیٰ ایسا کوئی گستاخ نہ پیدا کرے, ہمیشہ عاشقان رسول پیدا فرما. عزیزان گرامی وقار,
یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ جو ان اولیاء کو دیا گیا ہے یہ ان کا خود کا ذاتی نہیں ہے، وہ خدمت مصطفیٰ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم ان اولیاء سے قریب ہوتے ہیں، ان بزرگوں سے قریب ہوتے ہیں تو اس لیے قریب ہوتے ہیں۔ سچ بتانا، آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سچ بتاؤ ایک بات کہ تمہارا سینہ آج دھڑکتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر تو گوگل کی وجہ سے یا رسول اللہ کے نائبوں کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبوں کی وجہ سے۔ تم نے بچپن سے جمعہ کی تقریریں سنی ہوں گی، مدرسوں میں پڑھا ہوگا، مکتب میں پڑھا ہوگا، ایسی محفلیں اٹینڈ کیا ہوگا، جہاں جہاں آپ جاتے رہے آپ کے دل میں حضور سے محبت بڑھتی رہی، اور جب جب ان اولیاء کی بارگاہ میں آتے رہے ان کو دیکھ کر کے حضور کے قریب ہونے کا دل مچلتا رہا۔ اصل حقیقت یہی ہے، ان غلامان مصطفیٰ کریم سے قریب ہونا حقیقت میں میرے مصطفیٰ کریم سے قریب ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک قریب ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی جماعتوں کو یہ کہتے ہیں ادھر ادھر بھٹکے ہوئے نہ رہنا، ان جماعتوں میں رہنا، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ کریم کا ان پر احسان ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی جو ایک اور خاص اس کا ایک وصف میں آپ کو بتا دوں۔ عمر کے اعتبار سے حضرت سید کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ 80 کے اوپر تھے وصال کے وقت، اور آخری مرتبہ ملاقات نہ ہو سکی، لیکن بھرے مجمع میں اس سے کئی زیادہ کا مجمع ہی کیوں نہ ہو، جب اس شہزادہ اشرف کو بٹھایا جائے تو ہزاروں کی آنکھیں اسی چہرے کی تھی۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہر کوئی ٹکٹکی باندھ کر ادھر دیکھنا چاہتا ہے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، خوبصورتی میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ کس بات کی خوبصورتی؟ میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو یاد رکھو، لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی سے ہی خوبصورت بنتے ہیں تو یہ خیال نکال دو۔ ہم نے بالی ووڈ، ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے والے جوانوں کو دیکھا ہے، ان کے چہروں پر جھریاں کیا پڑ گئی، ادھر ہیرو بدل گیا۔ لوگ دوسرا تلاش کرتے ہیں، ہمیں اب نیا چاہیے، یہ پرانا ہو گیا، اس کی کمر جھک گئی، دانت جھڑ گئے ہیں۔ جب اس میدان میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے اسے سائیڈ لگا دیا جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھائی جاتی ہے، اتنی عزت بڑھتی جاتی جاتی ہے۔ یہاں پر عزت بڑھائی جاتی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن نے کہا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے ہم نے یہاں گھٹتی ہوئی عزت نہیں دیکھا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے عام محلوں میں جب کوئی بوڑھا ہو جائے اس کے بچے ہی اس سے کہتے ہیں ابا جان اب تم تھوڑا سائیڈ میں بیٹھو، ہم کو کرنے دو۔ جوان لوگ آ گئے، بوڑھا سٹیا گیا ہے، اس کو سائیڈ کر دیا، بچے بھی اس کو کسی فیصلے میں نہیں لیتے، بابا تم باہر بیٹھو نا، ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھی ہوئی بات ہے، عام لوگوں میں یہ حال ہوتا ہے، لیکن علماء صالحین میں ہم نے دیکھا کئی سیمینار جو علماء اور مفتیان کرام کے ہوتے ہیں ہم نے اٹینڈ کیے، دیکھے ہیں، وہاں پر جو سب سے زیادہ عمر عالم دین ہوتے ہیں انہیں کو سرپرست اور صدر بنایا جاتا ہے، انہیں کو فیصل بھی بنایا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ عمر ہو جانے پر یہ نہیں کہتے اب جوان علماء مل کر کے حل کریں گے، نہیں، بلکہ جتنے بوڑھے عالم دین ہیں ان کی عزت اتنی ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ اس لیے ادھر ادھر کی عزت کیوں ڈھونڈتے ہو، کیوں ادھر ادھر عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کس قدر تم پاش بننا چاہتے ہو، یہ کب تک ہوگا؟ جب تک تمہارے چہرے کا غازہ سلامت ہے، جب تک تمہاری جوانی ہے۔ ہو سکتا ہے چند لوگ تمہاری آؤ بھگت کریں، تعریف کریں، تمہارے منصب، تمہارے پیسے اور تمہاری خوبصورتی کو، یہ جس دن چلے جائیں اس دن سب چھوٹ جائیں، سب ختم ہو جائے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی محبت سے ملی ہوئی خوب
خوبصورتی ہے، جو جمال ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس نے بڑھاپا کر لیا، یہ حضرت امام رازی فرماتے ہیں، امام قطب الدین فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بڑھاپا کر لیا، وہ چاہے 90 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا۔ یہ گارنٹی انہوں نے کہا۔ وہ بڑے حکیم تھے، بہت بڑے طبیب تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے کہا کسی عاشق مصطفیٰ کو پاگل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں ہوتا ہے تو صرف آمینہ کے لال کے لیے ہوتا، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، کسی اور کو نہیں ہوتا ہے، صرف ان کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی عقلیں ان کی محفوظ رہتی ہیں، اسی لیے ہم نے دیکھا ہے یہاں علماء صالحین، اولیاء کاملین بڑھاپے میں بھی، سکرات کے وقت بھی ان کی نہ نمازیں جاتی ہیں، نہ یہ لوگوں کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، ان کی عقلیں سلامت رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے، 25 صفر کو آپ کا انتقال ہوا، 25 صفر کو ان کے شاگرد ارشد صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مسئلہ میں تلاش کر رہا تھا، دارالافتاء میں بیٹھا تھا اور فتویٰ لکھنا تھا، اور اس کا ریفرنس، اس کا حوالہ مجھے نہیں مل رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت سے جا کر کے پوچھ لوں استاد سے، لیکن حالت بھی بڑی گمبھیر تھی، سکرات کا وقت چل رہا ہے، پھر بھی ہمت کر کے چلے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں عورتیں تھیں تو گھر عورتوں کو اندر کر دیا گیا، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آنا ہوا مولانا؟ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ ایک مسئلہ لکھ رہا تھا، اس کا حوالہ مجھے نہیں مل رہا ہے، تو لیٹے لیٹے بستر پر سے کہا فتاوی شامی جلد نمبر 6 اور فلاں صفحے پر فلاں لائن میں آپ کو یہ مل جائے۔ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے دارالافتاء سے بھاگتا، آپ کے گھر سے بھاگتا ہوا آیا، دارالافتاء میں فتاوی شامی نکالا، جو جلد کہا تھا آپ نے، جو صفحہ کہا تھا، جو سطر کہا تھا، بعین ہی وہ مسئلہ مجھے وہیں پر ملا۔ ابھی وہ لکھ رہے تھے، اسی اثنا میں اعلان ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ میں یہ مسئلہ، یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انتقال سے چند لمحات پہلے کوئی اپنے شاگرد کو حقیقت کا پتہ دے رہا ہو، اس کو حوالہ بتا رہا ہو، ارے یہ وقت وہ ہوتا ہے جب ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے منع کر دے، لیکن عاشق رسول کا ذہن موت تک بھی سلامت رہتا ہے، بلکہ موت کیا، موت کے بعد بھی سلامت رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں جو نچھاور کر دیا۔ اسی لیے آج آپ کے لیے بھی میسج یہی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حقیقت میں زندگی یہی ہے میرے عزیزوں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان اولیاء کو جاتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ان کا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، ان کی موت بھی دیکھی، ان کا دفن ہونا بھی دیکھا، ان کے دفن ہونے کے بعد بھی ان کی قبروں پر مجمع بھی دیکھے، لگتا ہی نہیں کہ اس دنیا سے اس دنیا گئے ہیں۔ فرق کیا ہوا ہے عزیزان گرامی وقار؟ وہ کہنے کہ تو دنیا بدل گئی، لیکن ان کا حال یہ ہے جو ہمارے مرشدان گرامی ہیں، اولیاء کاملین، اس تخت کو چھوڑ کر کسی اور تخت پر گئے ہیں، عزتوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور بڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، اور انتقال کے بعد بھی لوگ قبروں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ وہ کیسی کشش اللہ ان کے دلوں پہ دیتا ہے، کیسا ان کے اندر وہ کشش ہے کہ ساری دنیا کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ یہی وہ عنصر ہے جو عشق مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے، محبت مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے جلسوں میں یا تقریروں میں ایک جملہ دے جاتا ہوں سارے لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی، کہ اگر اس دنیا میں مقام و مرتبہ چاہو، سرخ روئی چاہو، عزت چاہو، ایک فارمولا جس پر عمل کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ دیکھنا یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے، ہمیں کون جانتا تھا؟ ہمارا حال تو صرف یہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔
یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہماری عزتیں ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے خاندان یا ہمارے علم، ہمارے منصب کی وجہ سے نہیں ہے. دنیا ہمیں پہچانتی ہے تو نام مصطفیٰ سے پہچانتی ہے. یہ صرف ہماری بات نہیں ہے. نوجوانوں، گلی کوچے میں گھومنے والا ہر مسلمان نوجوان، تمہیں بھی دنیا تمہارے ذریعے سے نہیں، میرے نبی کے ذریعے سے پہچانتی ہے. بہت ساری جگہوں پر تو یہ محمدن کہتے ہیں، مسلمز نہیں کہتے، محمدن کہتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کیوں؟ اس طرح سے ہم تو اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. لیکن مشہور کفار و مشرکین میں یہ بات ہو گئی ہے کہ یہ جماعت جہاں ہوتی ہے محمدی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے میں دنیا یاد کرتی ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، حضور کے بعد ہے. اور جو مقام یہ سمجھ گیا ہے اور پھر وہ عشق کی بولی بولتا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اولیاء کاملین کی ان کی تعلیمات میں ایک تعلیم ہوتی ہے مراقبہ. تصوف کی تعلیمات جہاں دی جاتی ہیں مراقبہ ہے، اور اس کے بعد پھر مکاشفہ، پھر الگ الگ منزلیں. لیکن شروع کے مبتدی تعلیم جو سٹارٹ کیا ہوا تصوف کے راستے پر چل رہا، اس کو مراقبہ کرایا جاتا ہے. یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ، مراقبہ، بہت سارے اس میں اصطلاحات ہیں. ہوتا یہ ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا کم از کم 15 منٹ آنکھیں بند کر کے سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ پڑھنا ہو نہ ہو، بس سوچنا ہے. سوچنا، اس کا نام مراقبہ ہے. اولیاء کاملین میں حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا مراقبہ کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے، پڑھنا کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، سوچنا کیا ہے یہ تو بتا دیں. سوچیں کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اتنا سوچنا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں آیا اس دنیا میں. اسی کا نام مراقبہ، یہ سوچنا. اور یہ عام لوگ نہیں کرتے. جو کر چکے روزانہ مراقبہ کرتے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، میں اس دنیا میں کیوں آیا، میں اس دنیا میں کیوں آیا. پھر ایک دن ان کو جواب خود سے ملتا ہے اور پھر وہ خود ہی پکار کر کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور جو مراقبے کی منزلیں طے کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، مراقبہ کرتے کرتے جو اس مقام کو پہنچتے ہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں آیا اس دنیا میں، میرا کام کیا ہے. ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے تو کیوں آیا ہے، تیرا کام کیا ہے. جب انہیں سمجھ آ جاتی ہے بات یا پھر انہیں کلک ہوتی ہے تو پھر وہ پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں اور دہن میں زبان تمہارے لیے، ارے بدن میں ہے جان، سب کچھ تمہارے لیے. میرے عزیزوں، جس دن آپ یہ کرنے لگ جائیں کہ میں کیوں آیا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات. اولیاء کاملین کی تعلیمات سے قریب ہو جاؤ، آپ کے دلوں کو دھل دیا جائے گا. ہم نے شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے سلسلے میں جو کچھ بھی مجھے معلوم ہے، جو پڑھا ہے، وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میں دبئی کی سرزمین پر تھا تراویح پڑھانے کے وقت، تو ایک صاحب ممبئی کے رہنے والے، بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. اس وقت وہ آ کر کے حضرت کی تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے. کہا آپ تو ایک الگ فیلڈ کے آدمی ہیں، وہ امریکہ، UK، یورپ بڑے بڑے بزنس میں شامل رہتے ہیں. کہا کہ میں حضرت کے پاس گیا تھا، حضرت کے پاس بیٹھا تھا، حضرت بار بار. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی تو فیلڈ الگ ہے، مولانا لوگوں سے تو ملتے ہی نہیں ہیں اور پھر یہ حضرت کر رہے ہیں. کہا کیا بات ہے، میری ماں کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا تو اس وقت سے ان سے محبت ہو گئی، بار بار ان کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا. ایک ایسے نوجوان کی بات کر رہا ہوں میں نام اگرچہ نہیں ذکر کر رہا،
لیکن میں جانتا ہوں پرسنلی کہ ایک الگ فیلڈ کا بندہ ہے، لیکن حضرت کی تعریف میں وہ اتنے گن گاتا رہا۔ اس کے بعد پھر ہمیں وہ بات سمجھ میں آئی۔ میرے عزیزو، مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہر چیز جو ناپاک ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کا شریعت نے ایک قانون دیا ہے۔ مسئلہ ہے، آپ پڑھیں کبھی کپڑے پر نجاست لگ گئی تو کتنے بار دھونا ہے، اگر کسی سامان پر نجاست لگ گئی تو اس کو کیسے پاک کرنا ہے، مسئلے ہیں پورے۔ بال شریعت، قانون شریعت کسی پہ بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو کتنا پانی نکالنا ہے، سب کے پاک کرنے کے مسئلے موجود ہیں۔ لیکن زمین پر اگر نجاست ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں ساری نجاستوں کی پاکی کا یہاں بیان نہیں کر رہا۔ زمین پر اگر کوئی نجاست پڑ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اگر اپنے ہاتھوں سے پاک کرتے ہو تو ٹھیک ہے، دھل دیا جائے، نجاست کو پانی ڈال کر دھل دیا جائے اور تیز سورج کی روشنی پڑے۔ لیکن خود سے نہیں دھلا، ویسی زمین پڑی تھی، بارش زور سے آئی، پانی اتنا بہہ گیا کہ زمین پر سے وہ نجاست نکلی۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ تیز تپش دھوپ، یعنی سورج کی تیز تپش اس پر پڑے تو پھر وہ زمین کو پاک کہہ دیا جاتا ہے۔ بارش برسے اور سورج کی روشنی پڑے، یہ دو چیزیں اگر ہو گئی تو زمین پاک ہے۔ یہ تو آپ کو فقہی مسئلہ بتا رہا تھا، لیکن مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ میاں یہ سب شریعت کے مسائل ہر چیز کو پاک کرنے کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی کے دل کی زمین نجس ہو جائے تو کیا کریں؟ کسی کے دل کی زمین نجاست میں آ گئی تو کیا کرے؟ یہ تو سامان کو دھل سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں، اس کو کیا کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہاں پر بھی دو چیزیں لگتی ہیں، دو چیزیں لگتی ہیں دل کی زمین پاک کرنے کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی بارش ہو اس پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوں کی بارش ہو اس پر، ذکر و درود کی خوب بارش برسائے اور اس کے بعد کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ پڑ جائے۔ میرے عزیز و بات سمجھ لو کہ دو چیزیں یہاں بھی ضروری ہیں۔ دل کی زمین اگر نجاست میں ملوث ہو گئی تو پہلے اللہ کا ذکر اور درود مصطفیٰ پر قائم ہو جاؤ، اور یہ بارش سے تمہارے دل کے اندر کی نجاست دھل تو جائے گی، لیکن اس کو پکا ہونے کے لیے کسی شیخ کامل کی تیز نگاہوں کی ضرورت ہے۔ جب شیخ کی نگاہیں اس پر پڑ جائیں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ دل اب پاک ہو گیا ہے، دل پاک ہو گیا ہے۔ اسی کو مولانا نے خود فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تانا شد غلام شمس تبریزی۔ ہاں، مولوی وہ تھے پہلے مولانا جلال الدین، وہ کہتے ہیں مولائے روم نہیں بنا اس وقت تک جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی میں نہیں آیا تھا۔ شیخ کامل کی نسبت کے بعد دل بھی کامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقات، بعض لوگ ہمارا یہ مذاق اڑاتے ہیں، انشاءاللہ وہ قیامت کے دن دیکھیں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ پیرا مریدی والے، یہ بابا والے، خیر ٹھیک ہے، ہم کو رسول پاک کے وہ نائبین کی جماعت مبارک ہو، اور تمہیں شیطانوں کے گرو گھنٹال ہی مبارک ہو۔ تم جس کے ساتھ جانا چاہو جاؤ، ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ ہم کے چوچھا سے چلتے ہیں تو بریلی پہنچتے ہیں، بریلی سے نکلتے ہیں اجمیر جاتے ہیں، اجمیر سے چلتے ہیں بغداد پہنچتے ہیں، بغداد سے سیدھے پھر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ اس سفر کی کیا بات ہے میرے عزیزو، اس پر فخر ہی فخر ہے۔ یہ سفر ایسا ہے جس پر فخر ہی فخر ہے، کیونکہ جس جگہ سے بھی ہم نے اپنے سفر کو گزارا ہے ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے گزارا ہے جن کے اوپر کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کا بھی اتفاق ہے کہ یہ آئے تھے دنیا میں تنہا، لیکن جاتے جاتے لاکھوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جلا کے گئے۔ عزیزان گرامی اوقات، ہمیشہ اس نسبت سے وابستہ رہو، نسبتوں سے وابستہ رہو، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے
حضرت فخرالدین غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام رازی جو حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے، کہتے ہیں میرے ان کے انتقال کے وقت یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، شیطان ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ خدا ایک ہے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا، پھر اس کے بعد دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، 360 دلیلیں دے دی خدا کے ایک ہونے پر۔ وہ بڑے منطقی تھے، بڑے فلسفی تھے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، 360 دلیلیں اپنے خدا کے ایک ہونے پر دیتے رہے اور شیطان ہر دلیل کو کاٹتا رہا۔ ایمان ڈگمگا جائے گا کسی کا بھی 4 دلیلیں کٹ ہو جانے کے بعد۔ اس کے بعد وہ رونے لگے کہ میں دلیل کیا دوں اپنے خدا کے ایک ہونے پر، لیکن جس کی نسبت سے وہ بندھے ہوئے تھے وہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، وہ اس وقت ان کے پاس تھے بھی نہیں، بہت دور موجود تھے، وہاں سے وہ اپنے مرید صادق کا حال دیکھ رہے تھے، پکار کر انہوں نے آواز دی، اے راضی اس ابلیس کو یہ کیوں نہیں کہتا میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ امام راضی نے کہا میں اپنے رب ذوالجلال کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ ابلیس لعین جاتے جاتے کہا اگر تیرا پیر نہ ہوتا تو آج میں تیرا ایمان لے چکا ہوتا۔ میرے عزیزو کسی جگہ پر ہمیں تھامنے والا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اور ایک بات یاد رکھو کہ کرنٹ جہاں سے سپلائی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ آپ یہ بڑے بڑے جو کرنٹ کی لائن ہوتی ہے اس سے اپنا بلب جلا بھی نہیں پاؤ گے۔ اپنے گھر میں ڈائریکٹ تار لے لو، پورے گھر کے باہر جل جائے گی، سارے ٹیوب لائٹ سارے سب بھسٹ ہو جائیں گے۔ ہاں تمہیں کرنٹ بی ایم سی والے دیتے ہوں یا جو بھی یہاں کمپنیاں چل رہی ہیں وہ ایک ٹرانسفارمر رکھتی ہیں، پہلے مین کرنٹ اس میں آتا ہے، پھر اس کا پاور کم ہو کر کے گھروں میں آتا ہے، تمہاری جتنی کیپیسٹی ہے اتنا کرنٹ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ڈائریکٹ کرنٹ تو تم اپنے گھروں میں نہیں لے سکتے، تو پھر اللہ رب العزت تک ڈائریکٹ پہنچنے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کا کلام رب تعالیٰ اگر چاہتا تو پورے بندوں پر یوں ہی اتار دیتا، لیکن اس نے قرآن عظیم کو قلب مصطفیٰ پر اتارا۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے ایک استاد گرامی وہ فرماتے تھے کہ ہم حفظ کرنے کے وقت جو قرآن یاد کرتے ہیں نا، کسی بھی مدرسے میں آپ جا کر کے دیکھیں بچے جھوم جھوم کر کے یاد کرتے ہیں، ہل ہل کر کے یاد کرتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھتے تو اس کو مذاق سمجھتے تھے، کیوں ڈول رہے ہیں ہل رہے ہیں، لیکن جب ہم پڑھنے لگے تو ہم بھی ہلنے لگے، ہم بھی جھوم جھوم کر کے یاد کیے پورا قرآن۔ لیکن ایک بات ہے کہ کسی نے ہم کو جھومنے کا نہ آرڈر دیا نہ کسی نے پریکٹس کروائی، کیسے ایسے یاد کرنا ہے، خود سے ہوتا ہے، یہ خود سے ہوتا ہے۔ میرے ایک استاد نے فرمایا تھا جانتے ہو بیٹا، یہ قرآن یاد کرنے کے وقت آج تک بچے جو جھومتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا وہ مقدس کلام جس کے بارے میں قرآن میں خود رب نے فرمایا اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس امانت کو قلب مصطفیٰ پر جس وقت اتارا تھا غار حرا میں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک حرکت میں آ گیا تھا، موٹی موٹی پسینے کی بوندیں آپ پر نکل رہی تھی سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تھی تو اس بزرگ عالم دین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نور الہی اترا ہے اس کا اثر صبح قیامت تک قرآن پڑھنے والے میں آتا رہے گا۔ یہ وہ کرنٹ ہے جو آج تک چل رہا ہے لیکن ہلکا ہو کر کے آ رہا ہے، لیکن جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک دن جلیں گے ضرور، ڈائریکٹ تار میں جا کر پکڑیں گے، جلیں گے ضرور۔ میرے عزیزوں کہیں تو ٹرانسفارمر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے سنیوں کے پاس بہت ٹرانسفارمر ہیں، بہت ہیں، کبھی اجمیر سے کرنٹ آتا ہے، کبھی بغداد سے آتا ہے، کبھی بریلی سے آتا ہے تو کبھی کچھوچا سے آتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو یہ سارا کرنٹ ایک جگہ آتا ہے پھر بھی ہم میں سے کوئی جلتا نہیں ہے، جلتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ٹرانسفارمر جہاں سے آتا ہے وہ اتنی طاقت کے ساتھ ہمیں سنبھالے بھی ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں ایک واقعہ فرمایا
کہ ایک جلیبی کی دکان والا جلیبی بیچ رہا تھا. ایک فقیر آیا, فقیر آ کر کے اس سے کہا 1 روپیہ دے دے نہیں تو تیری دکان پلٹ دوں گا, 1 روپیہ دے دے تیری دکان پلٹ دوں گا. اس نے کہا یہ تو روز کا ان کا ناٹک ہو جائے گا, کیا تجھے 1 روپیہ تو دھمکی دے رہا ہے؟ وہ فقیر نے کہا دے دے مجھے, نہیں تو دکان پلٹوں گا. تو دکان والا جو مالک تھا وہ بیٹھا اس فقیر سے ڈسکس کر رہا تھا. اس کے پیر و مرشید آ گئے, دکان کے مالک جو اس کے پیر و مرشید آئے, انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو ڈسکس چل رہا ہے غور سے سنا. اس کے بعد دکان والے سے کہا دے دے اس کو نہیں تو پلٹ دے گا, دے دے اس کو. کہا کہ حضرت آپ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں, یہ تو اوپر سے نیچے تک کیسا جھولا چھاپ دکھتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ 1 روپے دے دو یہ دکان پلٹ دے گا. کہا تو صحیح کہہ رہا ہے, میں آنے کے بعد دیکھا اس کو اوپر سے نیچے تک یہ خالی ہے, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. پھر میں نے اس کے پیر کو دیکھا, اس کے پیر کو دیکھا تو اس کا پیر بھی خالی ہے, اس کا پیر بھی خالی ہے, اتنا بڑا کامل نہیں. پھر میں نے دیکھا اس کا دادا پیر فل بھرا ہوا ہے, وہ پورا پاورفل ہے. اور میں نے دیکھا ہے اس کے دادا مرشد کی نسبت کی وجہ سے, اور اس کا دادا پیر تیری دکان کے پیچھے ہے, اگر تو نہیں دے گا تو وہ پلٹ دے, تو دے دے اس کو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, کہا کہ ہم کامل نہ صحیح, اوپر تھوڑا بہت کامل نہ صحیح, لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ حضور تک پہنچنے والے اولیاء تو کامل ہیں. میرے عزیزو, یہاں جو سلسلہ آیا ہے وہ تو کامل در کاملوں کا ہے. آپ کو پتا ہے یہاں سیدی کمیل اشرف میاں رحمت اللہ تعالیٰ, جن لوگوں نے ان سے بیعت کی ہوگی وہ فخر کریں اس بات پر کہ پیر بھی بھرا ہوا ہے, دادا پیر بھی بھرا ہوا ہے. اصل کمال اسی بات کا ہے کہ سلسلہ اگر جڑا ہوا ہے تو کرنٹ ہم تک پہنچے گا ضرور. ارے میاں آج بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم یقین یہی کرتے ہیں, پیر و مرشد نے ہاتھ تو لیا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہاتھ رسول اللہ تک پہنچنے والا ہے. یہ سلسلہ یہ کڑی لگی ہوئی ہے, اور ہم قادریوں کے لیے الحمدللہ, چشتیوں کے لیے فخر کی بات ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلا ہوا وہ نور, وہ کرنٹ, وہ پاور کہاں پہنچا؟ حیدر کرار کے پاس آیا. حیدر کرار سے کس کے پاس؟ حسین اعظم کے پاس ہے. حسین اعظم سے امام زین العابدین کے پاس آیا, امام زین العابدین سے امام باقر ہے. یہ سب وہ کاملین کی بات کر رہا ہو جو اپنے زمانے کے یکتا روزگار تھے. امام باقر سے امام جعفر کے پاس ایک ایک نام ایسا ہے جن کا نام پاگلوں کے کان میں پھونک دو اچھا ہوگا. ہاں, ابن عساکر نے یہ روایت بھی لکھی ہے, اگر مرگی والا ہو, مرگی کی بیماری والا ہو اور مجنون ہو, وہ کہتے ابن عساکر نے یہ روایت لکھی ہے کہ اس کے کان میں یہ روایت پڑھو, تو وہ یہ کوئی روایت یا حدیث یا کوئی روایت جو سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے, صرف سند پڑھو, سند کہ مجھ سے میں واسطہ دیتا ہوں امام موسیٰ کاظم کا, اور ان سے امام علی, ان سے امام جعفر کا, ان سے امام باقر کا, ان سے امام زین العابدین کا, ان سے امام سیدنا شہید کربلا حسین اعظم کا, ان سے علی بن ابی طالب کا, اور ان سے رسول اللہ کا. کہتے ہیں کہ کان میں پھونک دو, مرگی والا اچھا ہو جائے, مرگی والا اچھا ہو جائے. یہ سلسلہ ہے عزیزان گرامی وقار, یہ سلسلہ پہنچا تھا, یہ کرنٹ ٹرانسفر ہوتے ہوئے, اور پھر پہنچا تھا امام جعفر سے امام موسیٰ کاظم, پھر وہاں امام سیدنا معروف کرخی, پھر سری سکتی, جنید بغدادی, ابو بکر شبلی, ابو الفرح ترتوسی, عبد الواحد تمیمی, ابو سعید مخدومی, پھر پیر پیران میر میرا سیدی عبد القادر جیلانی. الحمدللہ آپ کو پتا ہے حضرت سید کمیل اشرف میاں رحمت اللہ علیہ اور ان کے شہزادے یہاں بیٹھے ہیں, ان کو دیکھو, یہ رزاقی جیلانی ہے, غوث پاک کی اولاد, غوث پاک کی اولاد سے بھی ہے اور سلسلہ بھی ہے. میرے عزیزو, کیا یہ کرنٹ نہیں ہوگا؟ کرنٹ نہیں ہوگا, ہوگا. اسی لیے میں دیکھتا ہوں, ہندوستان بھر گھوم کر کے دیکھ لینا, اس کرنٹ کا بھی اثر ہے. کسی بدبودار کے
के मुंह से ये नारा नहीं सुना होगा, सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों से ये नारा निकलता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये करंट का ही तो असर है। अपने रसूल को कौन सी जमात पुकार रही है आज? देख लेना, फैसला करना। गुस्ताखों के खिलाफ खड़े होने वाली जमात भी यही जमात है जिनको औलिया कामिलीन ने करंट ट्रांसफर किया। बाकी सब देखे हुए चेहरे हमने देखे हैं। लंबी टोपियां जुब्बे कुब्बे लगा लेने से सिर्फ मुसलमान दिख तो सकता है, होना और बात है। दिख जाना और है, होना और है। इसलिए आखिरी बात मेरी अब खुलासा कलाम यही है, अजीज़ान गिरामी वक़ार, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त। हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से वाबस्ता है। इन औलिया ने अपनी जिंदगियों में यही तालीम दी है, और जाते जाते इनके जनाजों को एक बार देख लिया होता तो तुम्हें रश्क होता, जाने में भी मजा है। वरना तो दुनिया में मरने से आदमी डरता है, लेकिन ये पीराने निजाम जिस शान से जाते हैं, ये देख करके तो मरने में भी मजा है। क्योंकि इस शान से आए भी दुनिया में, इस शान से गए भी दुनिया में। और फिर इनकी कब्रों का हाल जो बुजुर्गों ने लिखा है, फरमाया है, ये जिस दिन कब्रों में पहुंचते हैं, इनका उर्स हम जो मनाते हैं, उर्स क्या है? ये शादी को कहते हैं। औलिया कामिलीन की वफात के दिन, ये दूसरे वहाँ भी हम लोगों को ताना देते हैं, दुनिया सारी बर्थडे मनाती है और ये सुन्नी जो है वफात का दिन मनाते हैं। वफात का दिन मनाते हैं। उन पागलों को ये मालूम नहीं वफात के दिन हुआ क्या था। वफात के दिन हुआ ये था कि ये अल्लाह का हबीब अल्लाह से जाकर मिल गया, अपने महबूब मुहिब अपने महबूब से मिल गया। वो खुशियों की रात थी, है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। ये कब्र में जिस रात गए, अपने महबूब से मुलाकात कर लिया। हम भी आज ये तमन्ना करके जाते हैं, मेरे अजीजों, जिंदगी ऐसी गुजारो, जिंदगी ऐसी गुजारो कि कब्र में जाने के बाद फिर आप भी ये कहें, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो। मुनकर नकीर से जो घबराते हैं सवालात से, लेकिन आशिक मुस्तफा ये नहीं कहता। आशिक मुस्तफा की जुबान ये होती है, अब तो पाए नाज से। हुजूर ताजुशरिया ने ये फरमाया था, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। ये गुलाम मुस्तफा के साथ हो सकता है। इसलिए ऐ सुन्नियों, आज के हालात में जितने भी हालात बुरे तुम्हें नजर आ रहे हैं, इससे डरना और इससे सहम जाना ये गुलाम मुस्तफा की शान नहीं है। हम न तूफानों से घबराए हुए लोग हैं, न आंधियों से रुख मोड़े हुए लोग हैं, बल्कि आशिकान मुस्तफा की जमात वो है जो हर जमाने में तूफानों का मुंह मोड़ दिया करती थी, आंधियों का रुख मोड़ दिया करती थी। आज के दौर में भी तुम्हें डरना जेब नहीं देता, सहमना जेब नहीं देता। अभी अभी आपके यहाँ आ रहा था, किसी साहब ने ये कहा, हमने जुलूस मीलाद को बदल कर रख दिया है, फला फला मामलात हो रहे हैं, आगे कर लिया। सब में तुम ही कंप्रोमाइज करोगे। हाँ, ये शायर इस्लाम में सब तुम कंप्रोमाइज कर लो, बाकी कुत्तों को दरिंदों को नाचने के लिए आजाद छोड़ दो। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, कुछ बातों में कंप्रोमाइज हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है। अगर आप मुझसे कहें रोटी नहीं मिलेगी मैं मान लूंगा, मैं भूखा रहूंगा, छत भी नहीं दोगे ठीक है रह लेंगे, कपड़े ये नहीं हैं छोटे हैं ठीक है रह लेंगे। हमको सबर इस्लाम ने सिखाया है, कंप्रोमाइज इन चीजों में की जा सकती है, लेकिन अगर तुम हमारी जड़ की बात करोगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेना, तो फिर हम कहेंगे जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। डरना और सहमना आपको जेब नहीं देता, आपको जेब नहीं देता। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। लोमड़ी बनने की कोशिश न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने हबीब का शेर बनाकर भेजा है। हाँ, चंद दिन तुम्हारी सोहबत क्या खराब हुई जिसकी वजह से तुम डरने लग गए, वरना तुम्हें असल पता चल जाए, ताकत और कुव्वत जो है माल हासिल करने का और सियासत का और ताकत का, तख्त का, फौज का नाम नहीं है। हकीकत में इश्क मुस्तफा आ जाए, ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत की तरफ हम आते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में हम दुआ यही करते हैं, मौला करीम हमें जिंदा ऐसा रख
کہ جب تک ہماری زبان چلتی رہے تیرے حبیب کے گن گاتے رہیں. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا سے جائیں. آؤ اے غلاموں اس خانقاہ قادریہ کی اس ماہانہ مجلس میں آج ہم سب یہ عزم کریں گے. آج یہ دیکھیں یہ موسم, کیا یہ نہیں لگ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر کرم فرما رہے ہوں گے؟ ہمارا سنیوں کا یہ ماننا ہے وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے, یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. جب ہمارا کنیکشن حضور سے ایسا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آؤ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. اور آخر میں یہ کہوں گا ادھر ادھر منہ مارنے کی عادت ہماری نہیں ہے, اور نہ ہی ہم عزت پارٹیوں میں ڈھونڈتے ہیں, اور نہ ان کے جھنڈوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہمیں جو عزت ملی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے ملی ہے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم مخدوم اشرف غوث العالم دور ہو سبھی کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اے عزیزان گرامی حکم ہے مخدوم ثانی, آئے جب وہ نام نامی سر جھکا کر دو سلامی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہو کرم اے فرشتوں کیوں اٹھو, ارے مر کے